بول رہے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو لسن مور. لیکن یہ جو ابھی میں سن رہی تھی, ایک تو انویسٹیگیٹو بنیادوں پر جو آپ بات کریں وہ ایک طرف, اور دوسری طرف میں جو جذبات لوگوں کے سن رہی ہوں اور جو جذبات کی عکاسی ہو رہی ہے, تو مجھے وہ تصویریں یاد آ رہی تھی, وہ جو بریانی اور جو کھانے جایا کرتے تھے ہیلی کاپٹر میں. تب تو سوشل میڈیا نہیں تھا, تو وہ تصاویر بہت بعد میں ہمارے سامنے آئی تھی. اور اب جو ہے یہ دیکھیں کہ اس میں پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کہ اسد صاحب نے بہت پہلے اس کو, جیسے ہی حکومت فارمیشن میں آئی تھی, انہوں نے یہ چیز ریویل کی تھی, لیک ہو گئی تھی یا بتائی تھی انہوں نے, تو اپنے انویسٹیگیشن کے تھرو. تو یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی تو کوئی لسٹ لیک کر رہے ہیں نا, اور یہ جو لسٹ لیک کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے اوبویسلی یہ ایتھیکلی کریکٹ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر سسٹم کے بھی ہیں جو اس چیز کو جو ہے وہ آئی تھنک کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا کس کا مائک کھلا ہوا ہے, بٹ اگر کسی کا کھلا ہے پلیز میوٹ کر دیں. جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. اوکے, تھینک یو. تو یہ کہ یہ لسٹس بھی تو اندر سے ہی لیک ہو رہی ہیں. سو اوبویسلی دس گوز ٹو شو کہ دا سینٹیمنٹس آف اے لاٹ آف پاکستانیز بہت انفارچونیٹ ہے, کیونکہ یہ اگر لسٹس کو ہم اگر اندازہ کریں, اور جو جی اگر آپ نے کابینہ کے تمام ممبران کو یا پولیٹیکل لیڈرز کو بھی آپ نے لے کر جانا ہے, تو اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں, اور اوبویسلی اس وقت یہ لسٹ آئی ہے تو ہم اس کے اوپر فیکچولی بھی بات کریں گے, سینٹیمنٹلی بھی بات کریں گے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ایک تو اس میں سب سے بڑا شوق جو دیا ہے آپ نے, ٹاپل کیا ایک سٹنگ گورنمنٹ کو, اس ٹاپلڈ گورنمنٹ کے جو ریپلیسمنٹ آپ نے دیے, ایک ہوتا ہے کہ ایک ریپلیسمنٹ آ جائے, ایسی ریپلیسمنٹ آئے کہ بندہ جو ہے وہ یہ بھول جائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا, اور ایک ریپلیسمنٹ ایسی آ جائے کہ بندے کو جو ہے وہ چاہے پرانی چیز میں بہت ساری خامیاں ہوں, لیکن اس کو رہ کے پرانی چیز بار بار یاد آئے. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے مس گورننس کی بہت جگہ بات کرتے رہے, اسد صاحب نے بھی بات کی ہے, بہت خامیاں رہی ہیں. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, وہ بگیسٹ انہوں نے ٹویٹر اسپیس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی, ہمیں گورنمنٹ میں آ کے پتہ چلی. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک ان کی بحیثیت ایک اسٹیٹسمین, میں ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی جہاں پہ آپ کو ڈیفیشنسی لگے, جہاں خامی لگے, آپ اس کو بولیں کہ یہ ہم سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے, اور آپ اس کو پبلکلی مانیں. تو یہ کہ وہ نیچے والے جو منسٹرز ہوتے ہیں, اسپوکس پرسن, وہ ایوری تھنگ از گڈ, آل از ویل, ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کے ارد گرد ایک کارڈن آف کر دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آل از ویل, جو کہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. مشرف صاحب کو بھی یہ نقصان دیا, نواز شریف صاحب کو بھی نقصان دیا, بے نظیر صاحبہ کو بھی, یہ ہوتا ہے. دس ہیپنز ان پاور کوریڈورز, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن فار a sitting prime minister who's been deposed to come and say, we've made mistakes and we can learn from them. تو اب ایک بالکل ایکسپیکٹڈ چیزیں کے کمپیریزنز ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. مطلب مجھے حالانکہ جب پرائم منسٹر عمران خان بھی جاتے تھے, میں کبھی کبھی کہتی تھی یہ 2-3 اسپوکس پرسنس کی ضرورت نہیں ہے, مطلب شاید ایک ہی چلا جائے. تو مجھے اس پہ بھی مجھے ایک پرسنل لیول پہ میں اعتراض کرتی تھی. لیکن اگر ان کا کنٹینجنٹ آپ دیکھیں, it was comparatively really small compared to the lists that we're looking at. ابھی میں دیکھ رہی تھی تو it's been calculated at about, میں دیکھ رہی تھی صرف جو فیملی اور اسٹاف ممبرز ہیں, جو ٹینٹیٹیو لسٹ ہے, جس کو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی سائڈ آف دا اسٹوری بھی فی الحال ڈال لیتے ہیں, لیکن اس کو بھی آخر تک میرے خیال سے ہم پہنچا کے چھوڑیں گے پاکستانی عوام جو ہے, کہ انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود اپنے ایکسپینڈیچرز کریں گے. یہ بھی سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر ان کے پاسپورٹس وغیرہ مل جاتے ہیں جو لسٹ میں ہیں نام ان کے, کہ وہ بھی ایکسپینڈیچرز خود کریں گی. لیکن ویل بی فالوئنگ دا اسٹوری اپ, ریسٹ assured, the journalists, the Pakistani people, the social media, they will be following this up. اور میرا خیال سے کہ جیسے اسد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ it will not be easy for them to duck these things, یا اس طرح کی چیزوں سے it will not be easy for them to duck. اور یہ جو 37 ممبر لسٹ ہے, کنٹینجنٹ ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ عمرے پہ اگر جا رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں, کسی کے ریلیجن کو میں کہتی ہوں میں کویسچن نہیں کرنا چاہتی ہوں, کسی کے عقیدے کو میں کویسچن نہیں کرنا چاہتی ہوں, پر پھر میں گھوم پھر کے ایک آ جاتی ہوں کہ ایک شخص ہے, فائز اس صاحب کے 37 نہیں 84 ہے, اور 26 ٹوکریاں اور لفافے ابھی علیحدہ ہیں, وہ نہیں لسٹ میں وہ شامل ہو سکے. وہ اچھا اسد صاحب جو فیملی ممبرز آف اسٹاف ہے اس کی میں کہہ رہی تھی 37, صرف فیملی ممبرز آف اسٹاف کی نا, صرف وہ کاؤنٹ کر کے 37. تو آپ سے کیونکہ لسٹ تو بہت بڑی ہے, لسٹ تو دیر آر 4 pages آف دس لسٹ,
اور وہ جو ٹوکرے ٹوکری اس پہ بھی میں اسد صاحب سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آئی کیپ کمنگ بیک ٹو واٹ عمران خان صاحب واز سیئنگ کہ میں اپنے نوجوان نسل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ جو مرضی کہہ لیں کہ یہ تو خطاب تھا، یہ باتیں تھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کو سمجھ آئے کہ جو منحرف اراکین ہیں انہوں نے غلطی کیا کی ہے. آرٹیکل 63A ڈیفیکشن کلوز کیا فرماتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ اگر آتے ہیں اور آپ ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں، ایک پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کا کوئی کوورٹ آپریشن کا آپ حصہ بن رہے ہیں اور آپ کوئی اس میں لیوریج لے رہے ہیں، آپ اس میں فائدہ لے رہے ہیں، لالچ کے تحت لے رہے ہیں، تو میں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کو اس طرح مت بتائیں. دوسری طرف کنٹراسٹ میں آپ کے پاس ایک پرائم منسٹر ہیں ہوز آن بیل. ہر جگہ وہ چکر مار رہے ہیں. پہلے دن انہوں نے اوتھ لیا اور اس کے سیکنڈ ڈے ہی گوز ٹو کراچی، اور کراچی جیسے ہی وہ گئے ہیں تو سوشل میڈیا بھر گیا، جی عمران خان تو آتے تھے، کبھی رکے نہیں کراچی رات میں، کبھی ہمارے مسائل نہیں حل کیے. آپ یہ تو دیکھ لیں کہ بھی شہباز شریف صاحب گئے کیوں ہیں کراچی؟ وہ گئے تھے روٹھے ہو تم کو کیسے منائے والا حال کرنے کے لیے، وہ گئے تھے MQM کو منانے کے لیے. اور وہ آتے ہی سار انہوں نے فرسٹ جو ٹرپ انہوں نے لیا ہے دیٹ واز فار ہز پولیٹیکل کولیشن، کہ ہمارا جو ہے یہ PDM جی کا جتنا بھی ساتھ ہے وہ قائم جی رہے. رائٹ. سو ناؤ اف دا پرائم منسٹر از آن بیل اینڈ ٹھیک ہے واقعی ان کے خلاف ابھی تک پروو نہیں ہوا ہے، بٹ وائی کانٹ ہی اٹینڈ ہز ہیئرنگ؟ وائی از ہی گوئنگ ٹو ایوری ادر پلیس اینڈ ناٹ اٹینڈنگ ہز ہیئرنگ؟ what lesson does that give to the youth of this nation جو کہ میجورٹی اس وقت عوام ہے؟ اور اسد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسد صاحب یہ جو جرنلسٹ کی لسٹ ہے، میں نے سنا کتنے کافی کوئی اسٹینڈ بائی پر بھی ہیں، کتنے 12 لوگ 14 لوگ کچھ اس طرح کے ہیں، تو کوئی امکانات ہیں کہ کوئی جرنلسٹ ان کو اکمپنی کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اب یہ ان کے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے کہ سعد رفیق جیسے یا مریم صاحبہ جیسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی پاکٹ سے ہم دیں گے، وہ تو ہم اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گے. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے پہلے سجیشن دی ہے کہ ہم پوری کیلکولیشن نکالیں گے، ان کی طرح جعلی وہ نہیں ٹائپ کر کے، جس طرح عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی کہانی بنا دی انہوں نے، 2.5 گھنٹے کا روز کا سفر ڈال دیا اور کوئی چھٹی بھی نہیں ان کی ہے جو کہ 24 منٹ کا بھی نہیں بنتا. تو اور ساتھ 51 کروڑ جو ہے مینٹیننس ریپیئر جو کہ نہیں بھی یوز ہونا تھا وہ بھی بیچ میں ڈال دیے، اور کمرشل سارا کر کرا کے، تو وہ تو کہانی انہوں نے جھوٹی چلا دی. ہم یہ کریں گے اس کے اوپر. اور ہمارے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا لسٹیں آتی ہیں، دیکھیں آپ اگر میری ٹائم لائن پہ جائیں تو ہر ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے رات کے 12 بجے جب کھول کے دفتر یہ 200 لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ پتہ ہے آتے ہی پہلی رات انہوں نے کتنے لوگوں کو پروموٹ کیا، PSP کے کتنے لوگوں کو، پولیس سروس آف پاکستان کے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ سیکریٹریٹ گروپ کے ان کو پروموٹ کیا ہے، کتنے لوگ جو ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو سابق DMG جن کو بولتے ہیں ان کو اور OMG کو سب کو یہ پروموٹ کیا ہے، اور پھر ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، وہ ساری لسٹیں جو ہے اندر کے بندے ہر جگہ پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو ایسے چوروں ڈاکوؤں جو ہے ان کو وہ ان کی جو کرتوت ہے کالے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہی ایک طاقت ہے اور وہ ہمیں چیزیں بتا رہتے ہیں. اب یہ لسٹیں جو آ رہی ہیں دیکھیں نا، حکومت ان کی، ادارے ان کی، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جس دن سے یہ لسٹیں آ رہی ہیں، مجھے تو ظاہر بات ہے جو لوگ بھیج رہے ہیں اور ٹویٹس کے ذریعے اخبار اور چینل میں ہم دے دیتے ہیں فوری طور پر، اور یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، پبلک چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے جو ہمارے سورسز جو اندر بیٹھے ہیں ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. انہوں نے کیا کیا نہیں چیزیں ان کے ساتھ کی. کبھی ان کو فون چیک کرتے ہیں، کبھی ان وہاں پہ وائی فائی بند کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فون جو ہے نا چلا نہیں سکتے، واٹس ایپ آپ یوز نہیں کر سکتے. بڑے انہوں نے ڈرامے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں یہ پہنچ جاتی ہیں. یہ بڑی سیکریسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چیز ان کی جو بھی ہے کہتے ہیں نا فٹ پرنٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. ابھی جو میں نے بات کی ہے نا، ابھی ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو، ہاں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اگلی آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، مے بی آئی رانگ لیکن پاسبلٹی کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. یہ جو ڈولہ ہے نا جہاز کا، یہ ادھر سے لندن کا چکر بھی کاٹے گا براستہ، وہ دوا شوا ہو کے گھوم گھما کے نا آگے قطر شطر کا دورہ بنا کے، اور وہ پتہ نہیں کہاں کا جائیں گے، ترکی بھی بے شک چلا جائے، یا ادھر سے لندن کا دورہ بنائیں گے تاکہ واپسی پہ بھی سرکاری خرچے پہ ان کو چھوڑ کے آئیں، اور باقی جو ڈیلی ویلے اور پیسہ جو ٹرانسپورٹ بیسیکلی اس کے اندر جو مین چیز ہے نا، آپ کو یہ تھوڑا میں آپ بھی سمجھتے ہیں فائدہ باقی لوگوں کو بھی، کہ زرداری صاحب جس طرح، یا جو رحمان ملک، اور یہ جو باقی ہمارے ٹائی کون ان کے جو جہاز پھر رہے ہوتے ہیں، مریم صاحبہ کے، یا دوگر منشا، یا یہ منیر چودھری، اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں، اور اس طرح سے جو اسحاق ڈار کو بھگا کے لے گئے تھے شاہد خاقان عباسی. تو یہ جہاز جو ہے بیسیکلی یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کیپٹل فلائٹ کے لیے، پیسہ باہر کالا دھن شفٹ کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا ہے کہ ٹول انہوں نے بتایا. اور پہلے تو آپ کو پتا لانچوں میں جاتا تھا سندھ سے پیسہ، دبئی سے، سارا کہانی آپ کو پتہ ہی ہے، ساری پرانی جو چیزیں ہیں. تو اب یہ تھوڑا جدید یہ چیزیں ہوگی، ہر ایک کے پاس آپ کو پتہ ہے جہاز آ گئے.
تو یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی وہ یہ کام کرتے تھے. اور یہ کیریئر تھی, آپ کو پتا ہے یان علی کتنے اس نے ٹرپ لگائے جو, اور ٹور کیے. اور اس کے بعد اس دن بھی خالد اس کا بھائی تھا اس کے ساتھ. وہ جب پکڑی گئی تو وہ غائب ہو گیا, ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا خالد ملک, جو رحمان ملک کا, اور ساتھ وہ جو ان کا پروٹوکول افسر جو تھا ساتھ وہ زرداری کا, وہ چھوڑنے گیا تھا. اس طرح ایک اور ہے وہ اداکارہ ہے, کیا اس کو بولتے ہیں, جو صبا جو قمر ہے, وہ خالد شاہین ایک نیشنل بینک والا تھا اوورسیز ایکسچینج کے حوالے سے. تو وہ جو ماڈلنگ بھی کرتی ہیں اور اداکارہ بھی ہیں, وہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کیپٹل آف فلائٹ اور منی لانڈرنگ کے اوپر کام کیا ہے. چونکہ ظاہری بات ہے اداکار وغیرہ یا ان کے پیچھے وہ جو پروٹوکول اور ساری چیزوں کے چکر میں, تو یہ ایک کیریئر کے طور پر یہ یوز کرتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں ادھر تیفی وہ جو ملک ہے جو ادھر لاہور ایئرپورٹ پہ تھا, جو جس کی تصویر بھی پیچھے تھی, اس نے منی لانڈرنگ بہت زیادہ کی. کیونکہ نیب ایف آئی, میں نے تو انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے ان لوگوں کی, تو وہ اربوں باہر اس نے پھینکا دبئی میں, اور یہ شریفوں کے لیے وہ منی. اندر اس کی تھی وہ ٹیک شاپ, آپ کو پتا ہے اس کی آڑ میں بڑا ہوتا ہے اندر, آپ ٹیک شاپ کی آڑ میں بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں, اور پھر جب یہ جاتے ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں بیگ ان کو, یا ادھر سے آتا ہے تو آگے شفٹ کر لیتے ہیں. تو یہ پورا ایک نیکسس ہے باہر جو پیسہ, کیونکہ ظاہری بات ہے ادھر جی سے اب بھیجنا تو مشکل ہو گیا ہے, تو یہ پھر جی اس طرح ڈپلومیٹک بیگز کی آڑ میں جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ یہ سرکاری خرچے پہ, اور بھی اس کا آگے بھی لمبا روٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو یہ بھی یاد رکھیے گا, ریکارڈ پہ یہ چیز رکھ لیں. مے بھی یہ اس حد تک بھی جائیں آگے کرنے کے. ابھی شور ویسے بہت بچ چکا ہے, مے بھی آگے, لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو اتنا نہیں میرا خیال فرق پڑتا کوئی.